بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک عظیم صحابی رسول ہیں جو صرف عالم ہی نہیں، قاری قرآن، حافظ قرآن ہی نہیں، وہ عابد اور زاہد بھی تھے۔ بلند ہمت، بہت بڑی جرت، چاق و چوبند، نہایت ہی عقل مند اور میدان جنگ کے بوقت ضرورت آگے بڑھ کر حملہ کرنے والے، ہر میدان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے وہ نہایت ہی چست و چلاک مجاہد تھے، اور وہ پہلے مسلمان ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے مشرکین مکہ کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی، قرآن مجید ان کو پڑھ کر سنایا۔ ایک روز مسلمان جو بہت تھوڑی تعداد میں تھے، کمزور بھی تھے، مکہ مکرمہ میں جمع ہوئے اور آپس میں کہنے لگے، با خدا آج تک ہم نے قریش کے سامنے بلند آواز سے قرآن مجید نہیں پڑھا، نہیں سنایا، کون ایسی جرت والا، ہمت والا ہے جو آج قریش کو سنا سکے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آج میں انہیں قرآن سناؤں گا۔ صحابہ اکرام نے کہا آپ کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ آپ کمزور بھی ہیں، آپ ایک جسم بھی، اور اسی طرح معاشرے کے اندر آپ ایک کمزور حیثیت رکھتے ہیں۔ ہم ایک ایسا شخص ڈھونڈتے ہیں جو جسم کے لحاظ سے بھی مضبوط ہو، قوم اور قبیلے کے لحاظ سے بھی مضبوط ہو۔ اگر یہ لوگ اس کے در پہ ہوں یا اسے مرنے اور مارنے پر آ جائیں، اس کے ساتھ ایک نہایت بھیانک انجام پہنچانے تک آئیں، تو پھر اس کا قوم اور قبیلہ آگے بڑھ کر اس کی حفاظت کر سکے، اسے بچا سکے، اس کی جان کو بچا سکے، یا اگر یہ اسے ماریں تو پھر وہ برداشت بھی کر سکے۔ اب یہ بات ان کے سامنے ہوئی، لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ یہ کام میں کروں گا، آج جو ہو جائے میں اس کے لیے حاضر ہوں، اس لیے کہ یہ کام مجھے ہی کرنے دو۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی ہمت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی جرت دی ہے کہ مجھے ان کے شر سے بھی محفوظ کرے گا، اور میں ان کے مقابلے میں میری حمایت بھی اللہ کی ذات کرے گی، اللہ ہی میرا حامی اور ناصر ہے، پھر مقابلے میں میری حمایت اللہ کے علاوہ کس سے امید کی جا سکتی ہے؟ پھر وہ چاشت کے وقت مسجد حرام میں داخل ہوئے، مقام ابراہیم کے پاس پہنچ گئے۔ اس وقت سرداران قریش کعبہ کے اندر ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، بہت بڑی تعداد میں وہاں ایک ہجوم تھا۔ وہ سب لوگ بیٹھ کر آپس میں صلاح و مشورہ کر رہے تھے، بات چیت کر رہے تھے، گپ شپ کر رہے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے، نہایت ہی مہربان۔ خدا نے اس قرآن کی تعلیم دی ہے، اس نے انسان کو پیدا کیا اور اسی نے بولنا سکھایا۔ آپ لگاتار سورۃ رحمان کی تلاوت کرتے رہے۔ قریش نے جب یہ غور سے سنا، انہیں پتہ چلا یہ تو وہی کتاب پڑھ رہا ہے جو محمد پڑھتے ہیں، جو محمد پر نازل ہوئی ہے، جو محمد ہمیں سنانا چاہتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑے ہوئے، تیزی کے ساتھ ان کی طرف لپکے اور ان کے چہرے پر مارنے لگے، لیکن انہوں نے تلاوت کا سلسلہ ختم نہیں کیا۔ اس وقت ان کے جسم سے خون بہہ رہا تھا، اور یہاں تک کہ وہ پڑھتے ہی جاتے تھے، اور وہ لوٹ کر اپنے ساتھیوں میں آئے، قرآن مجید کو سنا کر اپنے ساتھیوں کے پاس واپس آئے کہ ان کے جسم سے خون بہہ رہا تھا۔ اندیشہ تھا کہ یہ لوگ اس حالت تک پہنچائیں گے۔ اسی انداز میں پھر صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ آپ اس بات کو رہنے دیں، یہ آپ کے ساتھ ضد اور اناد کے ساتھ، مخالفت کے ساتھ، دشمنی اور عداوت کے ساتھ اتنا آگے بڑھ جائیں گے کہ یہ آپ کی جان لینے کے در پہ ہو جائیں گے۔ یہ بات جب انہوں نے سنی، یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا، اللہ کی قسم یہ کافر لوگ آج پہلے سے زیادہ میری نظر میں اتنے ذلیل اور اتنے بے حیثیت ہو چکے ہیں، اگر آپ لوگ چاہیں تو میں کل بھی ان کے سامنے قرآن سناؤں گا، میں ان کو قرآن اب روزانہ اسی طرح سناتا رہوں گا۔ لیکن ساتھیوں نے کہا نہیں، بس اتنا ہی کافی ہے، اس کے آگے تم نہ بڑھو، تم نے وہ مقدس کلام ان کو سنا دیا جس کا سننا یہ گوارا ہی نہیں کرتے تھے۔